تیسری قوم تھی وہ خطرناک قوم تھی یہود، جس کا آج بہت تیزی سے چرچا ہم سن رہے ہیں، جو اسرائیل والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ یہود تھے۔ اب یہودیوں کے بارے میں دیکھو، جیسا کہ گزر چکا ہے کہ یہ لوگ اشوری اور رومی ظلم و جبر سے بھاگ کر حجاز میں پناہ لے کر رکے ہوئے تھے۔ یہ در حقیقت عبرانی تھے، میں اسرائیلیوں کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا ہے، تو قبطیہ اور عبرانی یہ دو طبقے تھے۔ تو یہ لوگ در حقیقت عبرانی تھے، لیکن حجاز میں پناہ لے کر وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ تو ان کی یہاں پر رکنے کی وجہ سے ان کی زبان، ان کی تہذیب وغیرہ بالکل عرب کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ یہود تھے وہ اصل میں، لیکن عرب میں رہنے کی وجہ سے ان کا رنگ ڈھنگ جو ہے عربی کے جیسا ہو گیا تھا۔ اسی ہی یہ جو یہودی تھے یہاں پر رہنے کی وجہ سے ان کا رنگ ڈھنگ جو ہے وہ عرب کی طرح ہو گیا تھا، لیکن عربوں کو یہ حقیر جانتے تھے، ٹھیک ہے، عرب کی طرح ہو تو گیا تھا، لیکن عرب ان کے نزدیک ایک دم بیکار، حقارت سے یہ سمجھتے تھے عرب کو، ٹھیک ہے، ان کے ہی اندر رہتے تھے، انہی کے ساتھ رشتے جوڑ لیے، یہیں پہ ان کے شادی بیاہ ہوئے، رشتے جم گئے، سب کچھ ہوا، لیکن ان کے نزدیک عرب جو ہے بالکل حقیر تھے۔ عربوں میں یہ لوگ مدغم نہ ہوئے تھے، بلکہ اپنی اسرائیلی یہودی قومیت پر انہیں بڑا فخر تھا اور عربوں کو انتہائی حقیر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ انہیں امی کہتے تھے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب ان کے نزدیک یہ تھا بدو، وحشی، رذیل، اچھوت، ٹھیک ہے، یہ ان کا ماننا تھا، عربوں کو یہود یہ مانا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عربوں کا مال ان کے لیے مباح ہے، جیسے چاہے خرچ کریں، نہ گناہ ملے گا نہ ثواب ملے گا، ان کا مال جو ہے ہم پہ کوئی راہ میں نہیں ہے، ہم پہ کوئی پوچھ تاچھ اس کی نہیں ہوگی، یعنی امیوں کا مال کھانے میں ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ ان یہودیوں میں اپنے دین کی اشاعت کے لیے کوئی سرگرمی نہیں پائی جاتی تھی، لے دے کر ان کے پاس دین کی کوئی نشانی باقی نہیں تھی، ان کی جو جمع پونجی تھی وہ صرف یہ تھی کہ فال گیری کرنا، فال کھولنا، ٹھیک ہے، جادو کرنا، جھاڑ پھونک کرنا، یہی ان کے پاس رہ گیا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہی چیزوں کے بدولت وہ اپنے آپ کو بڑے صاحب علم اور فضل والے سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس روحانی علم ہے، روحانی ہمارے پاس طاقت ہے، ہمیں جادو آتا ہے، جھاڑ پھونک کرنا، یہ لوگ وہ سمجھا کرتے تھے۔ تو یہودیوں کو دولت کمانے کا بڑا شوق تھا، اس میں بڑی مہارت ان کو حاصل تھی۔ یہود آج بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ جو اسرائیلی ہیں بڑے طاقتور ہیں اور سب کے اوپر اپنا قبضہ جمائے بیٹھے ہیں، اصل ان کی طاقت کیا ہے؟ ان کا پیسہ ہے۔ اور یہاں دیکھو، یہ ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے اندر مال کمانے کی بڑی مہارت تھی۔ اب یہ مال کماتے کیسے تھے؟ یہ اناج اگاتے تھے، کھجور اگاتے تھے، شراب بیچتے تھے، کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، یہ لوگ گلے، کپڑے اور شراب میں بڑے ماہر تھے۔ اموال تجارت میں عربوں سے 2-3 گنا زیادہ منافع لیتے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ پوائنٹ نوٹ کرو، جب بھی کوئی تجارت کر رہا ہے کچھ حد تک منافع کمانا بہتر ہے، لیکن 2-3 گنا زیادہ یہ یہودیوں کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بھی اس پر وہ بس نہ کرتے تھے، بلکہ سود بھی کھاتے تھے، انٹرسٹ بیج سے، مطلب سمجھو کسی کو 1000 روپے ادھار دیے تو واپسی کے وقت 1500 لے لینا یا 1100 لے لینا، تو جو اوپر کے جو 100 روپے ہیں وہ کیا ہوا؟ سود ہوا، بیج ہوا، تو انٹرسٹ ان کی اصل کمائی تھی۔ اس لیے وہ عرب کے شیوخ اور سرداروں کو سودی قرض کے طور پر بڑی بڑی رقمیں دیتے تھے، جن قرضہ لے رہے ہیں سود پر انٹرسٹ لگا کر، تو یہ بڑے بڑے شیخوں کو اور سرداروں کو دیتے تھے، اور وہ شیخ اور سردار اپنی بڑائی کے لیے لے بھی لیتے تھے۔ ادھر یہود ان رقموں کے عوض ان سرداروں سے ان کی زمینیں، کھیتیاں اور باغات وغیرہ رہن رکھوا لیتے تھے، مطلب لیز پر رکھوا لینا، جیسے بینک وغیرہ میں سونا رکھ کر پیسے لینا، لون نکالنا، ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا عمل ہے، رکھوا لیتے تھے، اور چند سال گزرتے گزرتے ان کے مالک بن بیٹھتے تھے۔ اب کیا ہوتا ہے بینکوں میں؟ جب ہم کوئی چیز رکھ کے لون لیتے ہیں، انٹرسٹ بڑھتا جاتا ہے، قرض ہمارا پھٹتا نہیں ہے، تو پھر وہ چیزیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھو یہودیوں کی تعلیم، اور یہ کب کی بات چلی ہے؟ نبی کے دور کی بات چلی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ دسیسہ کاریوں، سازشوں اور جنگ و فساد کی آگ بھڑکانے میں بھی بڑے ماہر تھے، ٹھیک ہے۔ ایسی باریکی سے ہمسایہ قبائل میں دشمنی کے بیج بوتے تھے کہ ایک کو دوسرے کے خلاف بھڑکا کر ان قبیلوں میں احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ان کو بھڑکایا جا رہا ہے۔
ان کے بعد قبائل میں پیغام جنگ برپا رہتی تھی اور خود دور دور ہٹ کے تماشا دیکھتے بیٹھ جاتے تھے۔ کمال یہ تھا کہ یہ لوگ قبائل میں لڑائی لگا کر چپ چاپ کنارے بیٹھ جاتے تھے اور عربوں کا تماشا دیکھتے تھے۔ البتہ بھاری بھرکم سودی قرض دیتے تھے تاکہ سرمایہ کی کمائی کے سبب لڑائی بند نہ ہونے پائے، اور اسی طرح وہ دوہرا نفع کماتے تھے۔ دیکھو، دو لوگوں کو لڑا کر یہاں پر کما لینا۔ ایک طرف اپنی یہودی جمعیت کو محفوظ رکھتے تھے اور دوسری طرف سود کا بازار ٹھنڈا نہ پڑے اس کا بھی برابر دھیان رکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہی چیزوں پر اب ہم غور کریں گے۔ میں نے بولا تھا نا کہ تھوڑا سا غور کرنا۔ پہلی چیز ہم نے کیا پڑھا کہ یہ کون تھے یہودیوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا کہ یہودی کی نسل کیسے آباد ہوئی۔ یہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی یہودا سے آباد ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو مصری بادشاہ نے آپ کو جو زمینیں دی تھی جہاں پر بنی اسرائیل کی آبادی ہوئی، ساری چیزیں میں بتا چکی ہوں۔ اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو آپ میرا جو پیج ہے سیکنگ جنت، اس میں یہاں پوسٹ کیا ہوا ہے میں نے کہ بنی اسرائیل کی حقیقت، وہ آپ جا کر دیکھ لو گے تو آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب وہ میں سارا ڈیٹیل ایکسپلین کروں گی تو بہت ٹائم جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ لوگ آ کر یہاں پر رہ گئے تھے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ نوٹ کرنے کا کیا ہے کہ یہ بالکل عربی رنگ ڈھنگ میں ڈھنگ چکے تھے، لیکن ان کے دل میں عرب کے لیے عداوت تھی، دشمنی تھی۔ یہیں پر انہوں نے شادیاں بھی کی، رشتہ داریاں بھی بڑھائیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اندر نفرت تھی۔ اب ہم کیا دیکھ رہے ہیں حالات کہ فلسطین کے جو حالات آ رہے ہیں، عرب والے اس میں کچھ الگ ہی رول ادا کر رہے ہیں، تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیونکہ مسلمان چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، وہ غدار نہیں ہو سکتا اپنے دین کے لیے، ہے نا۔ ایک شرابی بھی ہو، چاہے کتنا بھی نشے میں دھت کیوں نہ ہو، اس کے اندر قرآن کا ادب رہتا ہے، ٹھیک ہے، نبی کا ادب رہتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہے۔ بھلے ہی مسلمان ہے، گنہگار ہے، وہ کبھی اپنے ایمان اور دین کے اعتبار سے غدار نہیں ہو سکتا۔ یہ چیز ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ اب چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، ایک انسان ہے جس کو دین کے بارے میں مسائل، قاعدے، قرآن پڑھنا مخرج سے، بشت زیور کے مسائل، باقی حدیث، صحیح حدیث، ضعیف حدیث، اس کو کچھ بھی نہیں پتا، نل ہے۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آتی ہے، ان کے خلاف کچھ کہا جا رہا ہے، تو ایسے لوگ جن کو دین کی زیادہ معلومات نہیں، وہی نکل جاتے ہیں باہر کہ میرے نبی کو تم نے بولا تو بولا کیسے؟ ان لوگوں کو زیادہ نالج نہیں ہے، لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول کی آتی ہے تو ایمان جوش میں آ جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کی شان ہے، یہ ہمارے پاس سمجھو ایک چھپی ہوئی طاقت ہے، یہ ہمارا ایمان، یہ ہماری ایک طاقت ہے۔ ٹھیک، تو اب جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سعودی عرب میں ہو رہا ہے، کہ ہم نے یہ دیکھا کہ فلسطین کا سپورٹ نہیں کر رہے، اسرائیلیوں کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہاں، شراب کی دکانیں وہاں پر کھولی جا رہی ہیں، اور یہ قرات زور سے کرنے کی اجازت نہیں تھی، مسجدوں میں افطار بند کر دیا گیا، میک ڈونلڈز، KFC، اسٹار بکس، جو بھی لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں وہ عرب میں موجود ہے، سعودی میں موجود ہے۔ پرنس سلمان جو سعودی کا بادشاہ ہے، اس نے اپنی مورتی بنا لی ہے، جبکہ مورتیوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا، ان لوگوں نے اپنے اسٹیچوز بنا لیے ہیں۔ ہر وہ چیز جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا تھا، ہر وہ چیز یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو اب ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے نا کہ یہ مسلمان تو کیسے مسلمان؟ تو اس کا جواب میں دیکھو یہاں مل رہا ہے۔ ایکچولی یہ پڑھتے وقت، ریوائز کرتے وقت مجھے فلیش ہوا کہ عرب کے لوگ نہیں تھے یہودی، عرب کے رنگ ڈھنگ میں رنگ چکے تھے، لیکن وہاں سے شادی بیاہ سب کی، لیکن اسلام، عرب ان کے نزدیک دشمن تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو پرنس سلمان وغیرہ انہی کے نسل میں سے ہو سکتا ہے، خون کی تاثیر ہوتی ہے نا، ہو سکتا ہے، واللہ عالم، یہ میرا اندازہ ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ انہی میں سے ایک ہو جو یہ فتنے برپا کر رہا ہے، ورنہ ایک ایمان والا یہ کر ہی نہیں سکتا۔ میرے حساب میں اتنا تجربے کار تو نہیں ہوں، لیکن میرے حساب سے ایک ایمان والا اتنا گر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کو مسلمان کی تکلیف ستاتی ہے۔ مسلمان کو جب تکلیف ہو رہی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی غیر گزرا کیوں نہ ہو۔ یہ ہمارے ایمان کی طاقت ہوتی ہے۔ جب اس کو یہ چیزیں افیکٹ نہیں کر رہی، ہو سکتا ہے وہ اس نسل میں سے ہو جو ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو غور فکر کرنے کی تھی، یہودی جو ہے مال کمانے میں بڑی مہارت حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ آج دیکھو یہود نے سب کو اپنا پپیٹ بنا کر رکھا ہے۔ جارڈن مسلم کنٹری اسرائیل کو کہتا ہے کہ مائی فرینڈ، ٹھیک ہے،
नेतन्याहू को, बाइडन को क्या कहता है कि मेरे दोस्त है कौन? मुसलमान। अब्दुल्ला 2 है ना वहाँ का भी जो किंग है, लेकिन साथ किसका दे रहा है? इसराइलियों का। तो अकल पॉलिटिकल वे में देखे ना, दिमाग दंग रह जाता है कि कैसे आखिर ये मुसलमान होकर कैसे ये लोग, ये जो कंट्रीज हैं खामोश कैसे हैं? बिकॉज ये सारे कंट्रीज पपेट बन चुके हैं। दो कटते हैं तो कटने दो, हमारी कंट्री सेफ रहेगी, बिकॉज दे हैव बिकम पपेट्स। इसराइलों के पपेट बन चुके हैं। पपेट बनने का नतीजा क्या? उनके पास जो मेन ताकत है वह पैसे की ताकत। अब ये पैसा इन्होंने कमाया कैसे? इनका मेन जो टारगेट है पैसा कमाने का वो है सूद लेना, सूदखोरी करना। अगर आप में से किसी ने डॉक्टर इसरार अहमद का बयान सुना हो तो यहूदियों का कहना है कि जब तक मुसलमान सूद लेते रहेंगे, देते रहेंगे, तब तक हमारी माली हालत जो है वो A1 रहेगी, टॉप पर रहेगी। जैसे ही मुसलमान, तमाम मुसलमान सूद बंद कर देंगे, हम नीचे आ जाएंगे। तो इनकी मेन जो आमद है वो इंटरेस्ट है, इसीलिए बैंक से लोन्स नहीं निकालना। हम लोन निकालते हैं, इंटरेस्ट भरते हैं, ये इंटरेस्ट जाता किसको है? यहूदियों को। बॉयकॉट सिर्फ इस्राएली प्रोडक्ट्स का नहीं करना है, इन बारीक बातों पर भी ध्यान देना है। हमने सोना रख के लोन निकाला, साथ ही साथ हम इंटरेस्ट भर रहे हैं। ये इंटरेस्ट जा रहा है किसको? यूं त्यों घूम फिरा कर जा रहा है इसराइलियों को। हम EMI पर कुछ खरीद रहे हैं। अगर आप EMI पर कुछ खरीद रहे हो तो देखो कि अगर 0% इंटरेस्ट पर है कुछ ऑफर तो तब खरीदो। इफ नॉट 0% नहीं है, आपको इंटरेस्ट भी पे करना है तो उसको अवॉइड करो, क्योंकि ये जा कह रहा है इसराइलियों को। तो ये चीजें भी बॉयकॉट करना है। दूसरी चीज, कोई चीज रखकर ये लोग उधार देते थे पैसे। आज हमारे ही मुसलमानों को जब कोई कर्ज देते हैं तो कोई चीज उनकी रख लेते हैं, और जब वो बेचारा कर्ज नहीं फेड़ पाता तो उसकी चीज को जब्त कर लेते हैं, अंदर कर लेते हैं। ठीक है। माल लगाना, बिजनेस में माल लगाना, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस बोथ, दोनों को फेस करना है। ऐसे नहीं कि मैंने पैसा लगाया तो सिर्फ प्रॉफिट मेरा और लॉस तुम्हारा, तो फिर ये भी हराम हुआ, ये भी इंटरेस्ट में शुमार हुआ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने पैसे लगाया और मैं कोई मेहनत नहीं कर रही, मैं कोई भी मेहनत नहीं करी, मैंने बस पैसे लगा दिए एंड अब जो भी प्रॉफिट होगा उसका बराबर मैं हिस्सेदार हूँ। जब आप किसी बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पर थोड़ी बहुत मेहनत जरूर करें। इसी से वो हदीस भी आती है कि जिस चीज पर हमारा कोई पोजीशन नहीं है, हक नहीं है हमारा उस चीज पर, तब तक हम उसको बेच नहीं सकते, और इसीलिए रीसेलिंग को जायज करार नहीं दिया गया। अब मैं रीसेलिंग करती थी, मतलब मैं नहीं करती थी, देती थी दूसरों को सेल करने के लिए। जैसे ही मुझे पता चला कि रीसेलिंग जायज नहीं है, हराम है, तो मैंने बहुत सारे, बिकॉज ऑलमोस्ट बहुत सारे मुसलमान हमारे ऐसे हैं जो मीशो से रीसेल करते हैं, दूसरों से लेकर रीसेल करते हैं। जब मैंने बताने की कोशिश की ना, तो कहाँ से फतवा लाओ, सही हदीस लाओ, ये हदीस लाओ, कितने ही मैंने उनको चीजें बताई, बट दे आर नॉट रेडी टू एग्री। क्योंकि अब चस्का लग गया है ना, एक बार हराम का जब चस्का लग जाता है ना तो उसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और हैरत की बात तो ये है कि रीसेलिंग करने में बहुत सारे आलिमात भी हैं, लेडीज अक्सर रीसेलिंग करती हैं। तो प्लीज इसको अवॉइड करें, क्योंकि ये चीज जब नबी अलैहिस्सलाम ने इसको मना किया है तो इस चीज को क्या करना, अवॉइड करना। इसमें हम कितना भी कमा लें उस माल में बरकत नहीं रहती। आप कोई चीज खरीदो, उस पर अपना हक जमाओ, उसको जब वो आपकी पोजीशन में आ जाती है तब आप उसको बेचो, कितना भी प्रॉफिट लगाकर बेचो, आप उसके मालिक हैं। ठीक है। रीसेलिंग में क्या होता है, अगर समझो मैं भेज रही हूँ पार्सल, आपने मुझे ऑर्डर दिया है आपके कस्टमर का, मैं पार्सल भेज रही हूँ तो आपकी डिमांड होती है कि फ्रॉम सो एंड सो, फ्रॉम बुशरा कलेक्शन मत डालो, आपका नाम डालो, तो ये एक झूठ हुआ। दूसरा, आप कस्टमर को क्या बोलते हो कि नहीं बहुत अच्छी है चीज, ये चीज अच्छी है, लेकिन आपने उसको पकड़कर देखा नहीं है, आपने उसको छुआ नहीं है, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसी है। तो ये सारी चीजें इसमें शुमार होती है। तो ये रीसेलिंग का दिमाग में कीड़ा डाला किसने? यहूद ने, बिकॉज वो माहिर है इन चीजों के। वो किसी तरीके से मुसलमानों को हराम खिलाने पर मजबूर करते हैं। अब हम लोग इतने गुमराह हो चुके हैं कि ये चीजें हमारी समझ में नहीं आती, और जब समझाने जाओ तो हम, ये उम्मत जो है वो रिवायात में खो गई कि कौन सा हदीस है, कौन सी रिवायत है, रावी कौन है, सहाबी। अरे भाई, अगर ज़ईफ हदीस भी है ना तो भी उन सहाबियात के कदमों की धूल के बराबर भी नहीं है।
जो हुज्जत पे हम बैठ जाते हैं ना कि ज़ईफ है, हम इस पर अमल नहीं करेंगे, ऐसे एकदम रिजेक्ट लिस्ट में डाल देते हैं उसको, ये भी गुनाह है। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कि मेरे सहाबा सितारों की मानिंद है, इनमें से जिसकी भी इत्तबा कर लो, जिसकी चाहे इत्तबा कर लो, कामयाबी पा लोगे। तो सही ज़ईफ में डिवाइड करने वाले, यही हम खो गए, यही हम मार खा गए। तो ये सारी चीजें जो है यहूदियों के, ये इस तरीके से पैसे कमाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये लोग आपस में झगड़े लगाते थे। मेन इनका काम क्या था? आपस में झगड़े लगाना और चुपचाप बैठकर तमाशा देखना। अब ये आदत अक्सर औरतों में भी होती है, यहाँ की बात वहां कर दी, चुगली कर दी, और दो खानदानों में लड़ाई लग गई और बैठकर तमाशा देख रहे हैं, मस्त पॉपकॉर्न खाते एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज देखो। अच्छा, ये घरों का मामला नहीं है, दो दो कबीलों को लड़ा देते थे फितने का बीज डालकर। आज मुसलमानों में क्या हो रहा है? सुन्नी कहता है तबलीगियों के तू वहाबी, तू काफिर, ये कहता है कि तू काफिर। मुसलमान शिया को काफिर कहता है, शिया मुसलमान को काफिर कहता है। अहले हदीस का ये लोग कहते हैं कि इनको तो मानना ही नहीं चाहिए, वो लोग कहते हैं हम इमाम को नहीं मानते। हाँ, जमात इस्लाम कहती है कि हमारी तो शान निराली। किसने हमको फितनों में बांटा? किसने हमको फिरकों में तब्दील किया? कभी गौर किया है कि हम आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन हमें लड़ा कौन रहा है? कौन बैठकर एंजॉय कर रहा है? तमाशा कौन देख रहा है? ये गौर हमने नहीं किया। मैं इसीलिए कहती हूँ कि जब भी आप कहीं जाओ ना, खुद को मुसलमान मानो, खुद को मुसलमान कहो, फिरकों में खुद को मत बांटो। ये हमारी ताकत को तोड़ने वाली चीज है। आज देखो, मैंने इसकी मिसाल आपको यूं दी थी कि एक फैक्ट्री है जिसमें सारे मजदूर काम कर रहे हैं, बाहर वाला आकर मजदूरों को भड़का देता है। अब आपस में इख्तलाफ आ गया, उनके काम सही से नहीं हो रहा, फैक्ट्री जो है वो स्पॉइल होती गई, उसकी जो शान थी, उसका जो प्रोडक्ट निकल कर बाहर आ रहा था वो सारा स्पॉइल होते गया, क्योंकि आपसी मजदूर में झगड़े चल रहे हैं। तो फैक्ट्री कैसे आगे बढ़ेगी? अब जब फैक्ट्री स्पॉइल होने लगी है तो बाहर के दुश्मन उस फैक्ट्री को या तो नीलाम कर देंगे या खरीद लेंगे, या फिर उनके मजदूरों को उठाकर अपने अपने अंदर कन्वर्ट कर देंगे। हो रहा है ना ये जो फैक्ट्री है ये इस्लाम है, जो मजदूर है ये हम हैं, और जो फूट डालकर तमाशा देख रहा है वो गैर है। और गैरों को एंटरटेन कौन कर रहा है? हम खुद। जब तक हम अपनी अकल नहीं खोलेंगे, जब तक हम अपनी निगाहों से नहीं देखेंगे, तब तक कामयाब नहीं हो सकते। अरे हम आपस में लड़ते हैं तो हम दुश्मन से क्या खाक लड़ेंगे? जब तक हम एक दूसरे से लड़ना नहीं छोड़ेंगे ना, एक दूसरे के लिए लड़ना सीखेंगे और एक दूसरे से लड़ना जब तक हम नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते। हम बोल रहे हैं कि या अल्लाह फलस्तीन पे क्या हालात आ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं उनके लिए? आपस में लड़ रहे हैं। एक मौलाना उठता है और बोलता है कि पता है फलस्तीन पर यह अजाब क्यों आया? क्योंकि उनकी औरतें पर्दा नहीं करती। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बॉडीज थी, कुछ जिंदा थी, उन निकाल रहे थे ना, वैसी बेहोशी की हालत में भी वो अपना हिजाब बोल रही थी कि मेरे पास हिजाब नहीं, मैं बाहर नहीं आ सकती। बताओ। और यहाँ पर क्या बयान दिया जा रहा है कि ये लोग पर्दा नहीं करते, इसलिए इनका ये हाल है। इनका लिबास देखो, इनके कपड़े देखो। हर एक एरिया का, हर एक कंट्री का अपना अपना तौर तरीका होता है, उसको हम जज नहीं कर सकते। ये हम अब उसका बयान जब कोई गैर सुनेगा तो वो क्या बोलेगा कि देखो ये लोग तो अपने ही लोगों का कर रहे हैं। मौलाना तारिक जमील के बेटे का जब इंतकाल हुआ, कितना गम का वक्त था। अब उनका नाम ले रहे हैं तो जरूरी नहीं कि मैं तबलीगी हूँ, ठीक है, लेकिन जब कमेंट्स मैंने पढ़े, मेरी अक्ल दंग रह गई। एक खबीस मर गया, दूसरे का इंतजार है। कौन कह रहा है? मुसलमान कह रहा है। बताओ क्या रहा हमारा मकाम? इसमें गैर क्या बोलेगा? गैर उसमें आग में घी डालने का काम करेगा। ये है हमारी मुसलमानी। कौन लड़ा रहा है हमें? यहूद लड़ा रहा है, ये इजराइली लड़ा रहे हैं, उनका टारगेट है, उनका एजेंडा है, और हम बेवकूफ हैं, हम समझते नहीं। हम बस आपस में लड़े जा रहे हैं और यूं करके हम अपनी ताकत को खोखला करने लगे। जब तक हम एक नहीं होते तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए मेरे क्लासेस का गोल सिर्फ है कि हम मुसलमान हैं। बहुत सारे लोग आप में से जो क्यों ज्वाइन नहीं होते? बहुत सारे लोग मेरे क्लास में, आपकी जमात कौन सी आपा, आपका अकीदा क्या है बाजी, ये पूछने आते हैं। जब मैं कहती हूँ कि मेरा अल्लाह है, मेरा किताब कुरान है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनके लिए काफी नहीं है। अकीदा क्या है, आप कौन सी जमात से है, और यूं बोल के बहुत सारे क्लास को एग्जिट करके जाते हैं। तो सोचो हम कितने मुयार में, ये हमें लड़ाया जा रहा है, ये हमें भड़काया जा रहा है, हमें तोड़ा जा रहा है। अपना हाथ उठाओ
اٹھاؤ اپنا ہاتھ، آپ لوگ بیٹے نا اپنا ہاتھ اٹھاؤ، اپنی انگلیوں پر گنو کتنی جماعتیں ہیں. چلو کلوز کرتے جاؤ اپنی انگلی. تبلیغی، سنی ہے، تبلیغی ہے، سنی ہے، اور کون سی؟ جماعت اسلام، اہل حدیث، اور یہ خانقاہ والے، ٹھیک ہے، جو بیت وغیرہ کرواتے ہیں وہ. 5 جماعتیں ہو گئی جو مشہور ہیں. یہ 5 جب ملی تو کیا بنی؟ کیا دکھ رہا ہے؟ ایک مٹھی بنی. اس کو کوئی توڑ سکتا ہے؟ یہ ایک طاقت ہے. لیکن یہ تبلیغی، یہ سنی، یہ میں کر رہی ہوں، اس انگلی کو کوئی بھی آ کر آسانی سے توڑ مروڑ سکتا ہے. اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو توڑ سکتا ہے، کوئی بھی توڑ سکتا ہے. لیکن جب یہ مل کر ایک مٹھی بنے گی تو اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. یہ چیز ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی خاص ضرورت ہے، اور اس چیز میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. جب تک ہم آپس میں لڑنا نہیں چھوڑیں گے تب تک یہودی ہم پر یوں ہی حملے کرتا رہے گا، یوں ہی ہمیں تباہ اور برباد کرتا رہے گا اور بیٹھ کر تماشا دیکھتا رہے گا. یہ جو یہود کے کام ہیں بڑے مشہور کام ہیں. یہ 3: سود، پیسہ کمانا، سود کمانا، اور آپس میں جھگڑا لگانا. اور یہ تینوں چیزوں سے آج پوری دنیا پر وہ حاوی ہو گیا ہے. اگر ہر مسلمان یہ اپنے آپ میں حد کر لے کہ نہیں، میں آج سے انٹرسٹ نہیں کھاؤں گا، میں آج سے سود نہیں کھاؤں گا. اور کون بندہ سود سے بچا رہتا پتا؟ جو فجر کی پابندی کرتا ہے. جو فجر کی پابندی کرتا ہے اس کے اندر ایسی نورانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ حرام سے خود بخود اللہ تعالیٰ اس کو بچانے لگتا ہے. تو یہودی یہی کہتے ہیں کہ جب تک مسلمان فجر مس کرتے رہیں گے، جس طریقے سے جمعہ کے دن نماز کی تعداد ہوتی ہے، اس طریقے سے جس دن فجر کی نماز میں مسجدوں میں تعداد ہونے لگے گی، اس دن ہمارا الٹا وقت، الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. تو جب تک ہر مسلمان یہ نہیں طے کر لیتا تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا. ہمارے کھوکھلے ہونے کے پیچھے، ہماری پستی کے پیچھے، ہمارے ناکام ہونے کے پیچھے ریزن ہم خود ہیں. ہم اللہ سے شکایت نہیں کر سکتے کہ اللہ ہمارا حال دیکھ. اللہ تعالیٰ بولے گا کہ پہلے اپنے اعمال دیکھ. یہ اعمال ہیں ہمارے، یہ حال ہے ہمارا. جب تک ہم خود کو نہیں سدھاریں گے ہمارا کچھ بھی نہیں بننے والا. تو یہ جو یہودیوں کا ایکسپیرینس تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلا ایکسپیرینس تھا. ایسا تو کچھ انہوں نے مکہ میں دیکھا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور ان سے کسی بات کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑے ہی اچھے سمجھتے تھے، ٹھیک ہے. اب جب مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی، یہودیوں کو فکر کھانے لگی. کیا فکر کھانے لگی؟ مسلمانوں کی اب اصلاح ہو رہی تھی نا، کہ سود نہیں کھانا، شراب نہیں، اور سود پر مال دینا بھی نہیں، خرید و فروخت جب تک اس پر پوزیشن نہیں ہوتا، ہمارا حق نہیں رہتا، جب تک وہ چیز ہمارے پاس نہیں آتی ہم اس کو نہیں بیچ سکتے. یہ ساری چیزیں جب نازل ہونے لگی، یہ ساری چیزیں ہونے لگی، اب یہودیوں کو فکر آنے لگی کہ کہیں ہمارے پنجوں سے جو کمائی ہے ہماری وہ ضائع نہ ہونے لگے، کہیں جانے نہ لگے. تو اس لیے یہود جو ہے اب مسلمانوں کا کٹر دشمن ہونے لگا. ویسے تو دشمن تھا ہی تھا، لیکن ان کے ہاتھوں سے ساری چیزیں چھننے لگی تھی نا، تو اب یہ لوگ مسلمانوں کے کٹر دشمن ہونے لگے. تو صحیح بخاری کی ایک روایت ہے جس میں ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک نہایت بلند پایا یہودی عالم تھے. کون؟ عبداللہ ابن سلام. بہت ہی فیمس، بہت ہی اسٹرانگ، بہت ہی نالجبل، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی کلیور عالم تھے. آپ کو جب بنو نجار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر ملی تو آپ کی خدمت میں بنا دیر کیے یہ حاضر ہوئے اور چند سوال پیش کیے. اب چند سوال جو پیش کیے اس کے جواب ایک نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا تھا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب دیے تو فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہودی عالم تھے، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا. اور قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہود ایک بہتان باز قوم ہے. ایک اور صفت دیکھو ان کی، بہتان لگانے والی قوم ہے. اگر انہیں اس سے قبل کہ آپ کچھ دریافت فرمائے میرے اسلام لانے کا پتہ لگ گیا تو وہ آپ کے سامنے مجھ پر بہتان لگائیں گے، مجھے الگ الگ الزام دیں گے. تو آپ نے کیا کہا؟ عبداللہ ابن سلام کو چھپا دیا اور یہودیوں کو بلا بھیجا. تو وہ آ گئے اور عبداللہ ابن سلام جو ہے وہ چھپ گئے گھر کے اندر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیا آدمی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہمارے ہی آدمی ہے. کیسے آدمی ہے؟ تو کہا کہ ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں اور سب سے بڑے عالم کے بیٹے ہیں، ہمارے یہ سب سے اچھے آدمی ہیں اور سب سے سچے آدمی ہیں، بہت ہی نیک آدمی ہیں. تو
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر عبداللہ مسلمان ہو جائے تو تم کیا کہو گے؟ تو یہودیوں نے 2 یا 3 بار کہا کہ اللہ ان کو اس سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن سلام جو ہے باہر آئے اور زور آواز میں کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اتنا سننا تھا کہ یہود بول پڑے شرنا وابن شرنا، یہ ہمارا سب سے برا آدمی ہے اور یہ سب سے برے آدمی کا بیٹا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کیا بولا تھا ان لوگوں نے کہ بہت اچھا آدمی ہے، لیکن فوراً اب پلٹ گئے اور بولنے لگے کہ سب سے برا آدمی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ بھائی کیسے لوگ ہیں، ابھی تو اچھائی بیان کر رہے تھے اور 1 منٹ میں ان لوگوں نے برائی بیان کرنا شروع کر دیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے جماعت یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تم لوگ جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ حق لے کر تشریف لائے ہیں، لیکن یہودی نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو اور تم جھوٹے ہو۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا تجربہ تھا یہودیوں کے متعلق، اور یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہم نے مشرکوں کو وہاں چھوڑ کر آیا، اب ان نمونوں کا سامنا ہمیں کرنا ہے، اب ان کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا۔ تو اب یہاں سے یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئی۔ مشرکوں کے تو الگ ہی تھے، لیکن اب یہاں سے یہودیوں کے الگ الگ سازشیں شروع ہو گئی۔ تو یہاں پر خاص جو ہمیں توجہ دینے کی بات تھی کہ یہود دیکھو کس طریقے سے مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ شروع سے نبی کے دور کے پہلے سے مسلمانوں کا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، تو بھلا وہ کیسے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ اچھے ہیں ایک وہ جو برے ہیں، اچھے جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارا نام خراب کر رہے ہیں، ہم نے تو کبھی اسلام کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حضرت سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے ہو اور باقی کے جو باقی یہود کے جیسے ہو، تو اللہ بہتر جانے، میرے اندازے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو۔ تو ہمیں ان کی ہر ایک سازش کو سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ ان کا بہت بڑا ایجنڈا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے آپ کو رمضان میں بتایا تھا نا، ہڈن میسیجز، یہ ہڈن میسیجز انہی کی سازش ہے۔ آج لڑکیاں کیوں مرتد ہو رہی ہیں؟ کیوں چپے چپے پر لڑکیاں غیر مسلمان لڑکوں کے ساتھ پائی جا رہی ہیں؟ ان کا ایجنڈا پاس ہو رہا ہے۔ کیسے پاس ہو رہا ہے؟ ان کی سازشیں، ان کا جو برین واش کرنے کا سسٹم ہے لڑکیوں پر اثر کرنے لگا ہے، اور لڑکی تو ویسے بھی ہوتی جذباتی ہے، اور یہودی جانتے ہیں کہ مسلمان عورت کی نسلیں آباد ہوتی ہیں، جب یہ ایمان پر رہتی ہیں تو ساری نسلیں ایمان پر رہتی ہیں، تو یہ نہیں چاہتے کہ عورت دیندار بنی رہے، اسی لیے اپنی لڑکیوں کی خاص حفاظت کریں تاکہ وہ مرتد نہ ہو جائیں، دین سے نہ پھرے، دین کے بارے میں کفریہ باتیں ان کے دل میں نہ بھری جائیں۔ بہت 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 مشکل وقت میں ہم رہنے لگے۔ ہر ایک چیز کو، ہر ایک ہڈن میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نہ ہمارے بچے محفوظ ہیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو ڈرگس کا ایڈکٹ بنایا جا رہا ہے، چوری کرنا، معاشرے میں تباہی پھیلانا، جہالت، اور ایک امیج مسلمانوں کی بنا دی گئی کہ یہ تو صرف بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حدیث کا دعویٰ کیا دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تعداد کو دیکھیں گے، ہے نا؟ تو مطلب کیا بتایا جا رہا ہے کہ کتنے بچے پیدا کریں گے، مسلمان کا تو کام ہی ہے بچے پیدا کرنا۔ غلط چیز بتائی جا رہی ہے، حدیث کو توڑ مروڑ کر سامنے بتایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی امت کی تعداد یعنی ان کے ایمان کی تعداد دیکھی جائے گی۔ تو آج مسلمانوں کی امیج کیا ہے؟ یہ تو ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، پڑھا لکھا نہیں ہوتا مسلمان، اور اس جہالت میں بچے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بنا کر دکھائے۔ یہ تمہارے لیے چیلنج ہے۔ ہم سوچتے ہیں نا کیا کرنے کا ہے پڑھ کے، حمالی کر کے گھر چلا لیں گے، کیا کرنا ہے پڑھ کے، شادی کر کے برتن ہی تو دھونے ہیں۔ نہیں، یہ سوچ ہٹاؤ اپنے دماغ سے۔ ایجوکیٹڈ بن کر دکھانا ہے۔ مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، مطلب یہ نہیں کہ صرف دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ یو شوڈ ہیو بوتھ۔ دنیا کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے، دین کی ایجوکیشن بھی ضروری ہے۔ دنیا کے ایجوکیشن کے ساتھ دین اس لیے ضروری ہے، دنیا کو دین کے رنگ میں ہم بدل سکیں گے۔ یہ سوچ اپنے دماغ سے نکال دو، اور جب آپ ایجوکیشن لے رہے ہیں تو اپنے حدود کو بھی رکھو، لمٹس کو اپنے رکھو۔ ہر ایک چیز، یو نیڈ ٹو بی ایجوکیٹڈ۔ آپ کو ایجوکیٹڈ پرسن بننا ضروری ہے، کیونکہ آپ اس امت کے، آپ ایک امتی ہو۔ لوگوں کو انگلی اٹھا کر نہیں بولنا یہ مسلمان، یہ تو ان پڑھ ہے، جاہل ہے، ان کو کیا آتا ہے۔ اپنے اندر سلیقہ پیدا کرو۔ یہ سارے یہودیوں کے ایجنڈے ہیں جن کو ہم اور ہوا دینے لگے۔
ہم ان کو خود اپنے ہاتھوں سے کامیابی دینے لگے. تو اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بنانا ہے, اپنے آپ کو ویل مینٹینڈ سلیقہ مند بنانا ہے. بچے آپ کہیں باہر جا رہے ہیں, پکنک کے لیے جا رہے ہیں, راستے میں چپس ہم کھا رہے ہیں, پیکٹس کیا کرتے ہیں, روڈ پہ پھینک دو. بچوں کو منع کر, خود میرے گھر کے بچے ہیں, میں باہر کے بچوں کو نہیں بولوں گی, خود میرے خاندان کے بچے, جب ان کو میں نے روکا کہ کیوں کر رہے ہو, ارے خالہ جان ہمارے پھینکنے سے کیا ہوتا ہے, دنیا پھینک رہی ہے, ان کا کیا, یہ ان کا جواب ہوتا ہے. شروعات تو کرو, باقی کا ذمہ ان کا ذمہ ہے, ایک سے شروعات تو کرو نا. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان بچے ہیں, حجاب باندھے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں اور چپس کے پیکٹ روڈ پر پھینک رہے ہیں. کیا امیج جا رہی, راستوں پر جا رہے ہو, ڈسٹ بن دیکھو, وہاں پر کچرا پھینکو, روڈ پر مت پھینکو. جلوس لے کر نکال رہے ہو, شربت کے گلاس, وہ سیٹن ریبنز, وہ یہ ساری چیزیں راستوں پر کچرا جما دیتے ہیں, یہ ہم اپنا جاہل پن دکھا رہے ہیں. یو نیڈ ٹو شو, اپنا اسٹینڈرڈ دکھاؤ کہ ہم کتنے ویل مینٹینڈ, ہمارے ادب, زندگی کا ادب کیا ہے, ہماری ایجوکیشن کیا ہے, ہمارا ماحول کیا ہے. جلوس میں پٹی باندھ کر ناچ لیا تو مسلمان نہیں ہوئے, اپنا سلیقہ دکھانا مسلمانی ہے اصل. یہ چیزوں کی بہت محنت کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ سارے یہودی ایجنڈے ہیں, باریک باریک چیزوں پر وہ نوٹ کرتے ہیں, ہمارے باریک باریک یہ چیزیں آپ کو فالتو لگ رہی ہوں گی, راستوں پر کچرا پھینکنا کوئی امپورٹنٹ بات نہیں ہے, لیکن یہ باریک چیزوں کو انہوں نے اٹیک کیا ہے. سمجھ لو, سانپ چھوٹا ہو بڑا ہو, سانپ سانپ ہوتا ہے. چل چھوٹا سانپ ہے, بہت پیارا ہے کر کے آپ اس کو کس کرو گے, اس سے بھی ڈرو گے, بڑے سانپ سے بھی ڈرو گے. ازگر آئے یا چھوٹا سا سانپ آئے, دونوں ہمارے لیے خطرناک ہے. تو آپ کے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, سمجھ کر, عقل کی نظر کھول کر زندگی جینا ہے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو اسی